أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے تفہیم قرآن کے سلسلہ میں عرفان القرآن کورس کی آج کی کلاس میں شریک ہیں۔ پروردگار عالم شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ البقرہ ہم تلاوت کر رہے تھے اور دوسرا پارہ 9واں رکوع ہمارا سبق تھا۔ تجوید میں اسم جلالت اللہم یا اللہ کا بیان کہ اس کو مفخم اور مرکب کب پڑھا جاتا ہے؟ جب اس میں جلالت کا ماقبل یعنی اس سے پہلے زبر یا پیش اس کا ماقبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس وقت اللہم یا اللہ کو مفخم پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جلالت کا ماقبل یعنی اس سے پہلے والا حرف مقصور ہو یعنی اس کے نیچے زیر ہو تو اسے مرقق یعنی بریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم باب کی تعریف پڑھ چکے تھے، ابواب کی تعداد ثلاثی مجرد کے حوالے سے پڑھ چکے تھے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں کہ کبھی ماضی مفتوح العین، ماضی مفتوح العین کے ساتھ مضارع مکسور العین، ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین، ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین۔ یہ مفتوح اور مکسور کے اعراب اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں اور یہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ۔ سفر کی دعا یہ ہم پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد جو تلاوت کا ہمارا پورشن تھا یہ ہم آیت نمبر یہاں صحیح کلیئر نظر نہیں آ رہا، غالباً آیت نمبر 97 ہے، یہاں تک ہم اس کو تلاوت کر چکے تھے۔ آئیے اس کے بعد کی آیات کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا میں دیکھیے الف خالی از حرکت اور ماقبل مفتوح الف مدہ ہے۔ قَضَيْتُم میں یا ساکن ماقبل مفتوح یا لین ہے اور تم منا یہ 2 میم ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ادغام مثلین ہے، 2 حروف ایک ہی طرح کے اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا اور دوسری میم مشدد ہے، یہ 2 حروف کو ملانے والی اس ڈبلیو کی علامت کو جسے آپ شد کہتے ہیں، یہ تبھی آتی ہے جب 2 حروف ایک ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہوں۔ مناسکہ میں نون زبر اور اس کے بعد الف خالی از حرکت ہے، الف مدہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اس میں جلالت سے ما قبل حرف کے اوپر ضمہ ہے اس لیے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آبا میں دیکھیے یہ بڑی مد ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ او اشدہ ذکرا، را کے احکام ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا،
من यक़ूल, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या मौजूद है तो इदगाम बिलगुन्ना होगा, इदगाम बिलगुन्ना होगा। यहाँ वाव, ये वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। रब्बाना में ये छोटी मद है, इसको 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये हमजा के ऊपर जो खड़ी जबर है, खड़ी जबर को अलिफ अलमद्दिया सगीरा कहते हैं, एक अलिफ के कैम मकाम इसको लंबा करते हैं। फिर दुनिया, नून साकिन के बाद या है, ये इजहार मुतलक है। कुरान मजीद में 4 अल्फाज, अरेबिक लिटरेचर में 4 अल्फाज ऐसे हैं जहां नून साकिन के बाद या आए या वाव आए तो वहां उस वक्त इजहार मुतलक होता है, नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। बमालहू में अलिफ मद्दा है और हु वाव अलमद्दिया अस्सगीरा है। आखिरा में देखिए अलिफ के ऊपर जो खड़ी जबर है इसको अलिफ अलमद्दिया सगीरा कहते हैं, एक अलिफ के कैम मकाम इसको लंबा करते हैं। खलाक, काफ, वाफ को पढ़ा जाएगा मगर इसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाएगा। कुतुब जद्दिन हुरूफ कलकला में से है, तो यहाँ जब क़ाफ साकिन होगा तो उस वक्त यहाँ कलकला वाजिब होगा। आइए चलते हैं इसे अगली आयत की तरफ। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ देखिए नून साकिन के बाद हा हुरूफ इजहार या हुरूफ हलकी में से है। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हलकी थे कि जब नून साकिन के बाद ये 6 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो नून को जाहिर करके पढ़ते थे। मन यक़ूलो नून साकिन के बाद मिनहुम में देखिए यहाँ 2 हुरूफ एक जैसे इकट्ठे हो गए। मिनहुम में एक मीम है और मन में दूसरी मीम है, तो यहाँ इदगाम में मिसलैन है, 2 हुरूफ एक जैसे आए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया। मन यक़ूलु, और फिर आगे देखिए जी हसनतम, ता के ऊपर तनवीन है, ता मुनव्वन है और उसके बाद हुरूफ यरमलून में से वाव है, इदगाम बिलगुन्ना होगा। हसनतम, आवाज को नाक में ले जाएंगे। यहाँ फिर उसी तरह इदगाम बिलगुन्ना है। वाक़िना, क़ाफ, क़ुस्सा, दाग़, तनक़ीज़ हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। अज़ाब बन्नार में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। आइए चलते हैं अगली आयत की तरफ। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यहाँ भी उलाइका में ये बड़ी मद है, 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा कीजिए। नसीब में या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, यह मद्दा होगा। और बुम मिम्मा, बा मुनव्वन है यानी इसके ऊपर तनवीन है और इसके बाद हुरूफ यरमलून में से मीम है, इदगाम बिलगुन्ना होगा। और मिम्मा में ये असल में मिन मा था, नून और मीम करीबुल मखरज 2 हुरूफ इकट्ठे हुए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया और नून मीम में शामिल हो गई और शामिल होने के बाद पहली मीम को दूसरी मीम में मिला दिया। नसीबुम मिम्मा, वल्लाहु में इसमें जलालत का माक़बल मफ्तू है, तो इसमें जलालत को मुफक्कम मोटा पुर करके पढ़ा जाएगा। और हिसाब बा साकिन है, यहाँ कुतुब जद्दिन, क़ाफ ता बा जीम दाल, कुतुब जद्दिन हुरूफ कलकला में से बा साकिन है, कलकला वाजिब होगा। साकिन कैसे है कि यहाँ आयत इख्तिताम पजीर हो रही है और जब आयत खत्म हो रही हो तो उस हर्फ को अदा करते हैं मगर उस हर्फ की हरकत को अदा नहीं करते।
यहाँ तक قوانین تقریباً میں نے کچھ دہرا دیے. تو آج چونکہ ہم نے اس رکوع کو بہر صورت ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں, آپ اس پر قوانین خود اپلائی کیجئے گا. کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بحمدہ تعالی یہاں ہماری رکوع نمبر 9 کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی. یہاں آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم گرامر کے ساتھ لفظی اور با محاورہ ترجمہ وہ دیکھتے ہیں. جی احکام حج قرآن مجید میں احکام حج اس مقام پر بیان کیے جا رہے تھے. فَإِذَا پس اذا جب جس وقت قَدَيْتُمْ قَدَا یقدی فی الماضی تا تما تم جمع مذکر حاضر یہ تیسری انگلی کا تیسرا پورا تیسرا حصہ جمع مذکر حاضر قدا قدیتا قدیتما قدیتم تا تما تم جس وقت تم پورا کر چکو مناسکا حج کے مناسک ارکان حج کم اپنے کا کما کم ضمیر جمع مذکر متصل فذکروا جمع مذکر حاضر فعل امر فا پس اذکروا تم یاد کرو اللہ اللہ کو تم اللہ کا ذکر کرو. کاف جیسے تشبیہ کے لیے ذکرکم جیسے ذکر کیا
कुम का कुमा कुम जमा मुजक्कर हाजिर तुम्हारे आबा अबाओ अजदाद कुम तुम्हारे, जिस तरह तुम्हारे अबाओ अजदाद तुम्हारे बाप दादा बड़े शौक से जिक्र इलाही में मसरूफ होते थे, और या फिर अशद्दा ज्यादा सख्त जिक्रा अजरुए जिक्र के, तुम अल्लाह के जिक्र को अपने बाप दादाओं की तरह जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, या फिर उनसे भी ज्यादा शिद्दत और मोहब्बत इलाही में अल्लाह का जिक्र बजा लाइए। फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको और मिना में अल्लाह का खूब जिक्र किया करो, यहाँ अल्लाह के जिक्र हज के दौरान की बात हो रही, तो यहाँ तलबिया मुराद होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये जिक्र ये तलबिया अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की बड़ाई है। तो कहा कि जैसे तुम्हारे बाप दादा मीना के मुकाम पर अल्लाह का खूब जिक्र करते थे कि जिसने तौफीक बख्शी और वो अल्लाह के घर की जियारत के लिए वहां तक पहुंचे, इसी तरह तुम भी मोहब्बत इलाही में बड़े शौक से अल्लाह की मोहब्बत की शिद्दत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। फाबस मिन से अन्नास लोगों में से, बस जो लोगों में से मन यकूलो जो कहते हैं रब्बाना ए हमारे परवरदिगार, आतिना हमें अता फरमा, फी में अद्दुनिया दुनिया में, ए अल्लाह हमें दुनिया में ही अता फरमा, वमा बस नहीं लहू उसके लिए, फिल फी में अल आखिरा आखिरत में, मिन से खलाक हिस्सा। फिर कुछ लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में ही अता कर दे, तो ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। गोया इबादत इलाही का अजर, इबादत इलाही और जिक्र इलाही के बाद अजर के तौर पर फकत दुनिया ही तलब कर लेना, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, तो फिर भाई दुनिया कैसे जिए, तो कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके बाद कुरान मजीद दुनिया और आखिरत की भलाई की तलब की दावत दे रहा है कि तुम जब अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करो तो फिर ऐसे कहा करो, वाह और मिन से हम उन, और उनमें से ऐसे भी हैं मन यकूलो जो ये कहते हैं अर्ज करते हैं रब्बाना ए हमारे रब, आतिना तू हमें अता फरमा, फिर दुनिया दुनिया में हसना भलाई, वफिल आखिरा और आखिरत में हसना भलाई, वाक़िना और हमें बचा, वा और के फेल अमर यहाँ बमाना दुआ है कि वो अल्लाह के हुजूर अर्ज कर रहे हैं परवरदिगार आलम हमें बचा ना हमको अजाब, अजाब अन्नार आग का, अजाब अन्नार ये मुरक्कब इजाफी है, आग के अजाब से बचा। और उन्हीं में से ऐसे भी हैं जो अर्ज करते हैं ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई से नवाज, और हमें दोज़ख के आजाब से महफूज रख। अजीज तलबा, ये वो आयत है, ये वो कुरानी दुआ है जिसको जामे तरीन दुआ कहा जाता है। जो शख्स ये रब्बाना आतिना से लेकर अज़ाबन नार तक ये दुआ अल्लाह के हुजूर मांगता है, तो गोया वो दीनों दुनिया की सब भलाइयां अल्लाह से तलब कर लेता है। और हाँ, जो शख्स इन जुमलों को मुकम्मल नहीं अदा करता, और ये आयत नंबर 200 में देखिए दूसरा हिस्सा है, इसमें सिर्फ दुनिया का तज़किरा है और हसना और आखिरा इसके अल्फाज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इबादत के बाद फकत दुनिया तलब करते हैं, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल अपनी रहमत से उनको उनकी उस नेकी का अजर दुनिया में ही अता कर देता है। और चूंकि उनकी तलब नहीं होती आखिरत में, तो इसलिए उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, वो लोग जो अल्लाह के हुजूर, चूंकि अल्लाह की जात और उसके खजाने, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं, जो खुदा हमें दुनिया में अता कर सकता है
وہ اس لائق بھی ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے اعمال کا اجر عطا کرے۔ تو ایک عقل مند شخص جو اب اللہ کے حضور دست سوال دراز کرتا ہے، ایک محبت الہی میں میچور شخص جب اللہ کے حضور دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ فقط دنیا نہیں مانگتا بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کی اچھائی اور بھلائی کا سوال بھی کرتا ہے۔ اولائکا، وہی لوگ، اولائکا اس میں اشارہ ہے، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس چیز میں سے، قصبو جو انہوں نے کمایا، قصبا قصبا قصبو جمع مذکر غائب فعل ماضی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے۔ واللہ اور اللہ سری جلدی الحساب حساب لینے والا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم ذکر کرو اللہ کا، فی میں ایام دنوں میں، معدودہ گنتی کے، اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ اب یہاں گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ اب قرآن یہاں تصریح نہیں کر رہا، سیاق و سباق سے تو ہمیں حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں، اگر اس کا جنرلی معنی لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایام جن میں اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہوتی ہے، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں تو شدت سے اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ اور پھر آگے آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، فَپَس من جو شخص، تعجل جو جلدی کرے، فی یومین دونوں دنوں میں، پھر جس کسی نے مناس کی واپسی میں دو دنوں میں جلدی کی تو فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جس نے وہاں سے تاخیر کی، تاخیر سے واپس پلٹے، فلا اسم علیہ پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا جس نے پرہیزگاری اختیار کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یقین رکھو، جان لو، انکم کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف، تحشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع، تحشرو تحشرانے تحشرونا، اور تم اسی کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع یہاں مضموم ہے اور عین کلمہ بھی مضموم ہے، لہذا یہ فعل مضارع مجہول ہے اور تمہیں اسی کے حضور جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو دوران حج۔ پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے حضور ہی تمہارا لوٹنا ہے، اسی نے تمہارا حساب لینا ہے۔ اور من سے الناس لوگوں میں سے، من یعجبو کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تعجب میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، قولہ ان کی گفتگو، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بنا دیتا ہے اللہ کو، اللہ اس پر، ما جو فی میں قلب ہی اس کے دل میں ہے، ہوا اور وہ الد الخصام سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی دیکھنے میں اور پرکھنے میں کچھ اور ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا اور یاد کرو جس وقت جب تولا تو پھر جاتا ہے، سعا زمین میں، سعا کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، فلت زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور کھیتیاں برباد کرے، والنسل اور نسلیں برباد کرے، واللہ اور اللہ تعالی
لا یحب الفساد، فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اذا، یاد کرو جب، قیلا کہا جائے، لہ اتق اللہ، ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ تم ظلم و فساد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، لہ اتق اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزہ بالاسم فحسبہ جہنم، فاخذت، پس اس کو پکڑ لیتا تھا، العزہ، اس کا غرور، اس کا گمانڈ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ، پس اس کا گمان تھا اور اس کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ جب ناصح کی نصیحت کسی پر کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو تو دل کی سختی کی علامت ہے، اور جب دل سخت ہوں تو پھر اعمال صالح کی توفیق میسر نہیں آتی، اور جب اعمال صالح کی توفیق میسر نہ ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ فقط جہنم بچ جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من جو یشری، جو تجارت کر لیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، نفسہ، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، کس کام کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ آج ہم اپنا انالیسس کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنی جانیں تو کیا اپنا وقت بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ مالک کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پھر ایسے بندوں پر اپنی انتہا درجے کی بڑی مہربانی فرمانے والا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو اہل ایمان ہو، آمنو، اے ایمان والو، فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمنا، آمنا، آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے پورے، ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو حکم تمہارے نفوذ پسند کریں اس حکم کی اتباع کرو، اور جو تمہارے نفوذ پر حکم الہی تھوڑا سا سخت گزرے تو تم اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں۔ احکام الہی جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے، ان احکامات پر مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یک رنگ ہو کر مالک کے حضور اپنی پیشانی بندگی کے لیے جھکا دو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس ان، اگر، زللتم، تم سے لغزش ہو گئی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءت، جو آ گئی، کم، تمہارے پاس، البینات، نشانیاں، روشن دلائل تمہارے پاس آ جائیں، اور اس کے بعد تم لغزش کرو، تو فَاعْلَمُوا، پھر جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، عزیز حکیم، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، یعنی حق کو جاننے کے باوجود بھی اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو،
تو وہ حق کا تمہارے پاس آ جانا یہ اللہ کی جانب سے واضح نشانی ہے۔ اب اس واضح نشانی کی موجودگی میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ حل ینظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا مگر ہاں، ان یاتیہم اللہ، کہ ان تک اللہ لے آئے، فی ظلل، کوئی صائباں، من الغمام، بادلوں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فرشتے اتریں تاکہ امر الہی کو بجا لائیں اور پورا کر دیں، قصہ تمام کر دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، راجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ترجع فعل مضارع مجہول ہے، لوٹایا جانا، امور امر کی جمع ہے، تمام امور اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے؟ یعنی ان سائبانوں میں اللہ کا جو عذاب پوشیدہ ہے، فرشتے ان مجرموں پر اللہ کا عذاب پہنچا دیں اور ان کا قصہ تمام کر دیں۔ یہ سبھی امور اس قصے کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کے حضور لوٹائے جانے ہیں۔ اس 9ویں رکوع میں ہم نے کون کون سے احکامات الہی سمجھنے کی کوشش کی ہے جو ہماری سمجھ میں آئے۔ حج کے مہینوں کا بیان ہے، شوال، ذوالقعدہ اور عشر ذی الحج، کہ یہ دن ہیں حج کے۔ دوران حج عورتوں سے اختلاط، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہترین زاد راہ تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا۔ دوران حج تجارت جائز ہے۔ احکام حج، مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ذکر الہی، مقام منا پر ذکر، یہ احکام حج اس میں بیان کیے گئے۔ طریقے دعا کی تعلیم، دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے یہ سکھایا گیا۔ فسادی شخص کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے نفوس کو اللہ کے حضور وقف کر دو۔ روزانہ اپنے اوپر فرض کر لو کہ 24 گھنٹوں میں اتنا وقت ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے نکالنا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہی وقت ہے جس نے ہمیں نجات عطا کرنی ہے۔ آج ہم اس قدر غفلت میں پڑ گئے کہ اللہ کے اس دین کو اور اللہ کے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم اپنا انالیسس کر کے دیکھیں، 24 گھنٹوں میں جو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے کنبہ قبیلہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نفوس کے لیے نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ انالیسس کیجئے گا، یہ خود احتسابی کے عمل سے خود کو گزاریے گا۔ انشاءاللہ دعوت دین میں پھر کبھی نفس غفلت نہیں کرے گا۔ وقت وہی ہے جو اللہ کے حضور سپرد کر دیا جائے۔ نہ جانے یہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں، یہ سانسوں کی مالا کس لمحے ٹوٹ جائے، اور یہ زندگی کی ڈوری ٹوٹ جانے کے بعد پھر کبھی نہیں جڑے گی۔ تو جو سانسیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کو غنیمت جانیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیجئے، اس لیے کہ سبھی امور اللہ کے حضور لوٹائے جانے ہیں، اور اس آخرت کے اوقات میں جب کوئی شخص ہمارا حامی و مددگار نہیں ہوگا، اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب کے حضور آج یہ تحفے پیش کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کلاس میں تشریف لائے، اللہ کریم آپ کے کردار میں پاکیزگی، بلندی، عروج اور آقا کریم کی محبت کے گوشے پیدا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت دین میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔